نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ترجمۃ القرآن کے بنیادی اصولوں میں سے آج ہم 9 سے 12 تک اصول پڑھیں گے۔ 9واں اصول یہ ہے کہ کسی اسم یا فعل کے آخر میں واو نون جس سے پہلے پیش آتی ہے یا پھر یا نون جس سے پہلے زیر آتی ہے، یہ آ جائیں تو ایسا اسم یا ایسا فعل جمع کے لیے ہوگا، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اَتَعْجَبِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کیا وہ تمام خواتین اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہیں، حیرانی کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ تعجبین جو لفظ ہے اس کے آخر میں یا نون ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ جمع کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ بے شک ہم میں اللہ کے فرما بردار بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ مسلمون اور قاسطون ان دونوں کے آخر میں واو نون ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ مسلمون فرما بردار، زیادہ لوگ جو فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہونے والا ہوں، مسلمان ہونے والا ہوں۔ تو مسلمین یہ یا نون ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہی جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ 10واں اصول یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں الف نون ہو یا نون ایسی ہو کہ جس سے پہلے زبر ہے، تو وہ لفظ تثنیہ ہوگا۔ اردو میں ہم تعداد کے لیے واحد اور جمع کی تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ ایک کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ واحد ہے، اور ایک سے زیادہ کے لیے جو ہے اسے جمع کہا جاتا ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے جو لفظ ہے اسے جمع کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی میں ایک کے لیے تو واحد کا لفظ ہے، لیکن 2 کے لیے ایک الگ لفظ ہے تثنیہ، اور 2 سے زیادہ یعنی 3 یا 3 سے زیادہ جتنے بھی چیزیں ہوں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا اسے جمع کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تثنیہ ہے یعنی 2 کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے 2 علامتیں ہیں، یا تو اس کے آخر میں الف نون ہوگا اور یا پھر یا نون جس سے پہلے زبر ہے، اور جو آخر میں نون ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا موجود ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے تو وہاں پہ پھر انہوں نے اللہ سے کچھ دعائیں کی، اور اس میں وہ اس طرح سے دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، دونوں کو۔ اور اس کے لیے لفظ ہے مسلمینی، یعنی یا نون ہے اس سے پہلے زبر ہے اور نون کے نیچے زیر ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ جملہ بھی موجود ہے وقال رجلان، اور 2 آدمیوں نے کہا۔ رجلان جو لفظ ہے اس کے آخر میں الف نون ہے اور نون کے نیچے زیر ہے، یہ بھی تثنیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، 2 آدمی۔ 11واں اصول یہ ہے کہ کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے یا اس کے آخر میں تنوین ہو یا اس کے آخر میں گول تا آ جائے تو وہ الفاظ اسم ہوں گے۔ یہ اسم کی علامت ہے، یہ اسم کی علامات ہیں، یا تو شروع میں الف لام آ جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب
تو یہ کتاب لفظ جو ہے اس کے شروع میں الف لام ہے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ اسم ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت ہے کہ جب آپ لوگ شاہ مصر کے دربار میں جاؤ گے تو اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ لا تدخلوا من باب واحد، تو یہاں پہ بابن واحدن، تو باب لفظ جو ہے اس کے نیچے دو زیر ہے، واحد لفظ کے نیچے دو زیر ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ باب کا لفظ اور واحد کا لفظ یہ بھی اسم ہے۔ اور سورہ یوسف کے اندر ہی عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے حوالے سے یہ جملہ موجود ہے، وقالت امرأۃ العزیز انا راودته عن نفسه۔ خواتین کی محفل کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور ان خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور حیرت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتی رہ گئیں اور کہنے لگیں کہ یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بہت معزز فرشتہ ہے، تو اس پوری کیفیت کے بعد زلیخا کہنے لگی، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی یعنی کہ زلیخا، کہ میں یہ اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں پہ لفظ ہے امرأۃن، تو امرأہ جو لفظ ہے جس کے آخر میں گول تا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ لفظ اسم ہے۔ آج کا ہمارا 12واں اور آخری اصول یہ ہے کہ لائے نفی جنس، لام الف لا، یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کی وجہ سے اس اسم کے اوپر زبر آتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو لا ہے اسے لائے نفی جنس کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ کسی چیز کی مکمل نفی کے لیے آتا ہے۔ لا الہ کا مطلب ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس طرح آج کی ہماری یہ مختصر سی مبارک مجلس یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے بے پناہ محبت اور لگاؤ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔